مصر کے شاہی محل میں ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی، حکمت اور دانائی کے بارے میں سنا تو وہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ وہی یوسف علیہ السلام تھے جو کچھ عرصہ پہلے قید خانے کی تاریک کوٹری میں تھے، مگر آج وہ شاہی دربار میں عزت کے ساتھ کھڑے تھے۔ بادشاہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، آج سے تم ہمارے نزدیک ایک معزز اور قابل اعتماد شخص ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف ایک نیک انسان ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ نے انہیں غیر معمولی حکمت اور علم بھی عطا کیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ 7 سال خوشحالی کے آنے والے تھے اور اس کے بعد 7 سال سخت قحط آنے والا تھا۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، یہ مستقبل کی ایک اہم خبر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ ایک مکمل منصوبہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا، 7 سال تک زمین بھرپور پیداوار دے گی۔ اس دوران لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ غلہ جمع کریں اور اسے سنبھال کر رکھیں تاکہ آنے والے قحط کے سالوں میں لوگ بھوکے نہ رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یہ کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک ذمہ داری قبول کرنے کی درخواست تھی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی اور سچائی کو دیکھتے ہوئے انہیں مصر کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ یہ ایک غیر معمولی تبدیلی تھی۔ وہی شخص جو کبھی غلام تھا، جو قید میں تھا، اب پورے مصر کی معیشت کا ذمہ دار بن چکا تھا۔ قرآن مجید اس موقع پر فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے تھے رہ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت اور وعدے کا نتیجہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نئی ذمہ داری نہایت دیانت اور انصاف کے ساتھ ادا کی۔ انہوں نے غلہ جمع کرنے کا انتظام قائم کیا، کھیتوں کی پیداوار کو محفوظ کیا اور آنے والے مشکل سالوں کے لیے مکمل تیاری کی۔ پہلے 7 سال مصر میں بے حد خوشحالی آئی۔ کھیت لہلہا رہے تھے، فصلیں بھرپور ہو رہی تھیں اور ہر طرف نعمتوں کی فراوانی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دوران بہت سا غلہ جمع کر لیا۔ پھر وہ وقت آیا جس کی خبر یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی تھی۔ قحط کے سال شروع ہو گئے، زمین کی پیداوار کم ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، مگر مصر میں غلہ موجود تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی سب کچھ محفوظ کر لیا تھا۔ جلد ہی یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ مصر میں غلہ موجود ہے۔ دور دور کے لوگ مصر آنے لگے، وہاں سے اناج خریدنے کے لیے۔ یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ تقسیم کرنے میں مکمل انصاف کیا۔ وہ ہر آنے والے شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق اناج دیتے۔ ان کے فیصلے میں نہ ظلم تھا، نہ ناانصافی، مگر اللہ کا منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسی قحط کی وجہ سے ایک دن دور کنعان سے کچھ مسافر مصر آئے۔ وہ اناج لینے آئے تھے اور ان مسافروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی شامل تھے۔ وہ بھائی جنہوں نے کبھی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، آج وہی لوگ ان کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مصر کا وزیر ان کا اپنا بھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک عظیم حقیقت دکھاتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ایک غلام کو بادشاہوں کے برابر عزت دے دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات، قید اور آزمائشیں اصل میں اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک وہ خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسے کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ انہوں نے غلامی دیکھی، قید دیکھی، مگر آخرکار اللہ نے انہیں عزت اور اقتدار عطا کیا، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بہترین انجام عطا کرتا ہے۔